کرم کبھی ٹالے نہیں جاتے، کوئی کسی کا جینا حرام کرے تو خدا اس کا مرنا حرام کر دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی انسان بس تھک جاتا ہے ہر چیز سے، پھر وہ خدا سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں کہتا، وہ چاہتا ہے اب اسے سن لیا جائے، وہ چاہتا ہے اس پر رحم کر دیا جائے، اور وہ رحم کم از کم اتنا ہو کہ وہ محبت کرنے والا اللہ اسے اپنے راستے پر چلا لے اور اسے اپنا پیارا بندہ بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں، تم پڑھنے سے سیکھ سکتے ہو، لیکن سمجھنے کے لیے تمہیں محبت اور صحبت کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوف زدہ نہ ہو، وہ ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ اگر تو نے نفس کو مار ڈالا تو ہر وقت کی معافی سے چھوٹ جائے گا اور دنیا میں کوئی تیرا دشمن نہ رہے گا۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا تجھے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، بدنام کیے بغیر، حسد کیے بغیر، الجھے بغیر آگے نکل جانے کا ہنر سیکھو۔ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے برے اعمال اور غلط کاموں پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز الگ قسم کا ہوتا ہے۔ ہاتھ ٹھنڈ میں اور دماغ گھمنڈ میں کام نہیں کرتا۔ انسانی روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ جب انسان دوسروں کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ اونچا بول کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات کو پہلے دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، اس کا احساس بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ خاموشی کی چیخیں کانوں کے نہیں، دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ دھیمی آواز زیادہ دور تک پہنچتی ہے۔ کوئی خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی سے ڈر، سمندر چپ ہی رہتا ہے کسی طوفان سے پہلے۔ ایک میٹھا بول اور غلطی معاف کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ مجھے اکیلا وقت کی حد سے گزرنا ہے، میں اپنے ساتھ کوئی ہم سفر نہیں لایا۔ خاموشی شکوہ کہاں ہے، یہ تو بے بسی کی انتہا ہے۔ حرام رشتوں سے دور رہو تو حلال رشتے میں سب کچھ مل جائے گا، محبت، عزت، مان اور جنت۔ الجھنیں کئی ہم نے جھک کر بھی سلجھائی ہیں، لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ اچھے لوگوں کی نشانی خوش کلامی ہے۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں، دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ اپنی نظروں کا خیال رکھو، آپ کی نظر سے نہ کوئی انسان گر جائے اور نہ آپ کسی انسان کی نظر سے گر جاؤ۔ گناہوں کی جان چھوڑ دیں
پریشانیاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ اچانک کی موت صرف دوسروں کے لیے ہے۔ جس انسان میں برداشت بالکل نہ ہو اس میں غیرت کم، جہالت زیادہ ہوتی ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ کسی کو رزق کی طرح ملتی ہے اور کسی کو روگ کی طرح۔ انسان شکر گزاری کرتا رہے تو خوشحال رہتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے مگر اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں والے رکھتا ہے۔ جہاں دل اکتا جاتے ہیں وہاں بہانے مل ہی جاتے ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے لیے شک نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اپنی انگلی جلائے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ حرام اور سکون دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ سب سے بہترین انتقام اچھی زندگی گزارنا ہے۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرا سی بات سے انسان بکھر جاتے ہیں۔ محتاجی اور ضرورت مندی میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرت گونگی ہو جاتی ہے۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ اپنے نفس کو روز تھوڑا تھوڑا مارو ورنہ وہ تمہاری آخرت کو خاموشی سے نگل لے گا۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ تعالی نے فرمایا، مجھ سے مانگ میں دوں گا، دعا کر میں قبول کروں گا۔ یعنی اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا۔ اے مولا، تیرے حکم اور ارادے ہی کے تحت زمین و آسمان کی ہر چیز نقل و حرکت کر رہی ہے۔ ہم یا تو ماضی کے محافظ بنتے ہیں یا پھر مستقبل کے معمار۔ ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ علم کی تاریخ پڑھی جائے اور تاریخ کا علم حاصل کیا جائے۔ اے مولا، دین تیرا، دنیا تیری، ملک تیرا، ہم تیرے اور تو ہمارا۔ بندہ جو کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، پھر وہ عاجز نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم علم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس معاملے میں انتہائی احتیاط رکھنی ہوگی۔ ہماری زبان سے نکلنے والے کسی لفظ سے کسی کی بے عزتی نہ ہو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہر بار شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیقی محبت کی عجیب کشش کی خاموشی میں کھینچو، یہ تم کو گمراہ نہیں کرے گی۔ صرف وہ خوبصورتی مستقل ہے جو دل کی ہوتی ہے۔ اپنے سامنے آنے والی کہانیاں ان سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ تم پنکھ لے کر پیدا ہوئے ہو، پھر زندگی میں رینگنے کو کیوں پسند کرتے ہو؟ ہر آنے والے کے لیے شکر گزار رہو، کیونکہ ہر ایک ہمارے پاس اس دنیا کے پار سے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ وقت کیونکہ بہت بیش قیمت چیز ہے، اسے سب سے بیش قیمت چیز پر ہی خرچ کرو، ورنہ نقصان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے کیا جائے۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہ کہ ہمیں مصیبت میں کھڑا کر دے۔
جو ہماری برائی پر چپ رہ کر ہماری اچھی باتیں دنیا تک پہنچائے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ بحث کے دوران پرسکون رہیں، کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاقی بنا دیتی ہے۔ خیر اور شر دونوں فتنے ہیں، اور بلا شبہ خیر کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر جچتا ہے، اور وہ مسکراہٹ ہے۔ آداب اور اخلاق نیا اور جدید لباس ہے۔ یاد رکھیں کہ فنا کے بعد ہی اصل زندگی ہے۔ دانا خود کو زمین میں دفن کرتا ہے، تبھی تو درخت کی نمو ہوتی ہے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اسے ہی زندگی بھی کہتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں: ارادہ، علم، محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ اللہ سے پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ قرآن کی حقیقی تعلیم اور مسلمانوں کے عمل میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے۔ قرآن جس راستے کا تعین کرتا ہے اور مسلمان جس راستے پر چل رہا ہے، یہ دونوں 2 ایسی لکیریں ہیں جو آپس میں نہیں ملتی۔ جس طرح ستارے اور زمین گردش میں ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ حرکت میں ہے، انسان جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، وہ بھی ہر لمحہ اور ہر آن جذبات اور احساسات کی دنیا میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ استاد پودا ہے اور شاگرد اس کا پھل۔ اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے۔ ہماری تکبر کی بو، غصے کی بو، لالچ کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔ اللہ کا دوست بھی اس کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ اور بزرگ کون ہے؟ بزرگ وہ نہیں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں، بلکہ بزرگ وہ ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر چکا ہو۔ اگر انسان میں خودی اور غرور ہے تو چاہے اس کے بال سفید ہوں، وہ بزرگ نہیں۔ اگر اس کا بال برابر بھی اپنا وصف باقی ہے تو وہ دنیا دار ہے، عرش والا نہیں۔ اللہ کے بندے زمین کی مانند ہیں جس پر ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شکر کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں۔ ایک دم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راستہ ہے اور اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتی ہے۔ بڑا انسان بننا اچھی بات ہے، اور اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ اے مولا، تیری عنایات پر آنکھیں بھر آنا شکر ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بت کی ہر چیز فانی ہے، جب تک بت میں روح داخل نہیں ہوتی وہ مردہ ہے۔ روح ہی کی بدولت یہ کائنات چل رہی ہے۔ غوث کتب ابدال مت بن، بندہ بن، عاجز بن، مسکین بن۔ معبود کے حضور میں تیرا کچھ بننا یا بننے کی تمنا رکھنا تیری سب سے بڑی گستاخی ہے۔ تو کچھ مت بن، بندہ بن۔ کسی دولت مند کو خاطر میں مت لا، تیرا رب اس سے کہیں دولت مند ہے۔ تو کوشش کر کے گفتگو کا آغاز یعنی شروعات تیری طرف سے نہ ہوا کرے، اور تیرا کلام یعنی تیری بات جواب بنا کرے۔ اللہ تعالی سے ڈر تاکہ پھر تجھے کسی دوسرے کا خوف نہ رہے۔
تکبر کرنے والے علماء نہ بنو، تمہاری جہالت تمہارے علم سے آگے نکل جائے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ پردہ پوشی اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو، کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ اس کی صحبت اختیار کرو جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ سست رفتاری سے نہ ڈرو، ایک جگہ جم جانے سے ڈرو۔ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم اس کا انتقام لیتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو کامیابی نہیں ملتی، وہ آخر کار انسانوں کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں برا ہی بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے رب کی نظر میں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، جو مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے مزید مسئلے حل ہوں گے، جو چھوٹے مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے بڑے مسئلے حل ہوں گے، جو پرانے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے نئے مسئلے حل ہوں گے، اور جو ناشکری کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پر شکر نہیں کرے گا تو مسئلوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کرو تو آپ کامیاب ہوگے تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے، ہرگز کسی کو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے خوار مت کرو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ اس شخص کی طرح عمل کرو جو جانتا ہے کہ اس کے برے اعمال پر اس کی پکڑ ہوگی اور نیک اعمال کی اسے جزا ملے گی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضروریات پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہو اس وقت انہیں نفل اور مستحبات کی بجا آوری پر آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہو تو واجبات کو ہی کافی سمجھو۔ لالچ علماء کے دلوں میں سے حکمت کو دور کر دیتا ہے۔ نماز ہر متقی اور پرہیزگار شخص کو اللہ سے قریب تر کر دیتی ہے۔ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو دنیا سے بھی تھک چکا ہے اور اس کے پاس آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا کیسا لگتا ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں۔ کڑوی حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کرے گا۔
عشق ایسا راستہ ہے جو منزل پا لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس پر چلنے سے چھالے پاؤں پر نہیں دل پر پڑتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ ایک ایسا زمانہ بھی دیکھیں گے کہ مومن شخص کو غلام سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ نفسانی قوت بھوک کی وجہ سے مٹ جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ لا حاصل ہمیشہ زیادہ محبوب رہا ہے۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ اگر زندگی کی تلخیاں پریشانیاں آپ سے آپ کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لیں آپ ہار گئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ زبان کو شکوے سے روکو، خوشحالی کی زندگی عطا ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کاش انسان اس راز سے آگاہ ہو جائے کہ اس کو وہ کچھ عطا ہوا ہے جو شمس و قمر کو بھی نہیں، یعنی علم، شعور اور شخصیت۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن تمہاری کوشش کا زیادہ حقدار وہ ہے جو تمہارے بغیر خوش نہیں رہ پائے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں، شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ تیرا یہ اقرار کہ تیرا جینا، تیرا مرنا، تیری وفا اور تیری جفا اللہ ہی کے لیے ہے، جو تیرا رب ہے اور رحمان اور رحیم ہے، یہ کافی ہے۔ تیری تبلیغ میں دریا ہے، روانی نہیں، موج ہے تو یعنی نہیں، پھول ہے، مہک نہیں، صدف ہے، گوہر نہیں، جوانی ہے، جوہر نہیں، بت ہے، روح نہیں۔ اے ارض و سما کے خالق اور مالک، ایمان تیری نصرت اور تاریخ تیری قدرت کے انتظار میں ہے۔ ہمیں ہماری کھوئی ہوئی طاقت اور وقار عنایت فرما۔ گناہوں سے بھرے ہوئے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔ جب لطف اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک دانا اور عقل مند شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے، مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے پورا باغ تباہ کر دیتا ہے، اور ہماری جہالت نے بھی پورا باغ تباہ کر دیا۔ اے دل کے پرندے، اس عشق کی فضا میں بے خبر ہو کر پرواز مت کرنا۔ محبت کے صحرا تک پہنچنے کا یہ راستہ شکاریوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا دل کبوتر پرندہ ہے۔ جب ہم افسردگی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ہنستے اور کھلتے ہیں۔ خدا کی رحمت ہمارے دلوں کو چھوتی ہے
ہم اپنے دلوں کو پرندوں کی طرح آزاد کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیاوی آسائشوں سے محروم ہیں وہ اطمینان سے سیدھے راستے کو عبور کر لیں گے، لیکن جو لوگ دنیا سے دل لگائے ہوئے ہیں وہ صحیح اور سالم نہیں گزر سکیں گے اور پہلے ہی لمحے میں جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دولت، حسن اور سلطنت سے نوازے تو وہ اپنے مال کو پاک رکھے، اپنے حسن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے اور عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے گا۔ ہم اس سرزمین پر آئے تھے، ہم درختوں کی طرح کھڑے ہو گئے، ہم ظالموں کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن ظلم کی مخالفت کرنے کے لیے ہمیں جڑوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری جڑیں نہیں اور ہمارے الفاظ کی گونج نہیں تو ہم بکھر جائیں گے۔ مسکینی میں وہ سب کچھ ہے جو لالچ کا بندہ فراوانی میں ڈھونڈتا ہے، وہ کئی درجے نیچے دھکیل دیا جاتا ہے جو دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت کی خوشبو کو پا لے تو اسے اس دنیا کے مقام اور مرتبے سے کیا مقصد؟ ہر جاندار کو کسی مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم صرف سچائی کے راستے کے مسافر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اصل معاملے اور ظاہری معاملے میں فرق سمجھیں۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ مشکیزے سے پیاس بجھانے کو سب تیار ہیں، لیکن سوچو کہ اسے بھرنے والے کو کتنے جتن کرنے پڑے تب تمہیں یہ پانی میسر ہوا۔ حق کے راستوں پر لاشعوری کے عالم میں کوئی نہیں چل سکتا۔ یہ راستے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تھکاوٹ، بیماری، خواہشات، منزل، خوف اور خواب، یہ سب مل کر بہانہ بن جاتے ہیں۔ حقیقت کا سورج تمہارے آئینے کو جگمگا دیتا ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں اس آئینے کو اچھی طرح صاف کرنا ہوگا تاکہ سورج اس میں چمک سکے۔ طوفان بھی تیرا ہے، ساحل بھی تیرا، درد بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، درمان بھی تو ہی ہے یا شافی، شفا بھی تیری طرف سے ہے۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ عقل کی زکوٰۃ علم ہے، زبان کی زکوٰۃ ذکر اور دل کی زکوٰۃ عشق ہے۔ ایک مدت سے تجھے ورد میں رکھا جس نے، وہ محبت میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ تیرے کوچے میں آیا ہے جو غلاموں کی طرح، اپنی ہستی کا سکندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے، ان کو آسمان سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ کردار اگرچہ کتنا بلند ہو، ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یا اللہ، جن بندوں کو تو نے کردار بخشا ہے، ایمان بھی بخش۔ دنیا میں کسی کا کوئی ایسا دوست نہیں جو دوست ہو اور بے لوث ہو۔ کسی بھی چیز کو بچا کر مت رکھ، بھری محفل میں لٹا دے، اور موتو قبل ان تموتو کی منزل کے تاؤں پر جو بھی چیز تو رکھتا ہے لگا دے۔ اپنی جان تو ہے ہی نہیں، انہی کی ہے، انہی کو لوٹا دے۔ نماز تو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، تو کیوں نہ رکا؟ چغل خور، غیبت خور، مردار خور ہوتا ہے، پھر چاہے حج پر حج کرے کبھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک نہ باز آئے اور توبہ نہ کرے۔ ناپاکی میں طہارت نہیں ہوتی اور طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ اور ہر خوف سے بے خوف ہو جا۔ اے گرد و غبار میں لپٹے ہوئے دل، تو گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اللہ اسے ہر آلائش سے پاک فرما کر نماز اور روزے کا پابند کر دے
تو یہی دل روشن بن کر روشن ضمیر ہو جائے۔ نماز تیری معراج اور روزہ تیری ڈھال بن جائے گا۔ خیالات تیری نماز کو یکسو ہونے نہیں دیتے اور ڈھال کو پھاڑ دیتے ہیں۔ شیخ اور استاد اللہ کے راستے کے معلم ہیں، دیگر معاملات میں کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ آپ کو اوامر و نواہی یعنی ذکر اور اطاعت کی تعلیم دے سکتے ہیں۔ بس استاد اور شیخ کے پاس دل کی پاکیزگی کے لیے ہی حاضر ہونا چاہیے۔ باقی تمام ضرورتیں دینی ہو یا دنیاوی اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ ایک دوسرے کی مخالفت کی بجائے اپنے نفس کی مخالفت کر۔ نفس کی مخالفت اللہ کو پسند اور بندوں سے بلا وجہ مخالفت ناپسند ہے۔ اپنے نفس کو ذلیل اور قابو میں رکھ۔ جو تیرے نفس کو برا کہے تو اس بات کا برا نہ مان۔ اللہ کا نیک بندہ، پھر چاہے وہ درویش ہو یا کلندر، وہ تارک الدنیا یعنی دنیا کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، نہ کہ تارک سنت۔ تارک سنت گمراہ ہے، اگرچہ کوئی ہو، اگرچہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، ایسے اور بھی خرافات کرے، لیکن اس کا ظاہر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، وہ دین اور دنیا میں نامقبول ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے چن لیتا ہے، اور کسی کا دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے چنا جانا زندگی کی کامیابی کی حد ہے۔ دین کی خدمت کرنے والی کسی شخصیت یا درسگاہ کے خلاف کوئی برا خیال دل میں نہ لایا کرو، اور اللہ سے ڈرا کرو۔ لوگوں کے درجات کا جائزہ لینے والوں، اپنے حالات کا جائزہ لو۔ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ اے ہم نشین، ہمیں کیا پتا کہ ملت کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم ملت کی اہمیت کو جانتے تو کبھی بھی ملت کو توڑنے والا کوئی قدم نہ اٹھاتے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا نام ملت ہے۔ ملت اسلامیہ کی بقا مسلمانوں کے اتحاد پر موقوف ہے۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اپنے لیے نہ صحیح، اللہ تبارک و تعالی کے لیے متحد ہو جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم اور دائم نبوت اور رسالت کے لیے متحد ہو جاؤ۔ دنیا میں جب بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ کے رسولوں کی توہین کے سبب ہوا۔ اللہ اپنے پیاروں کی توہین کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے پیاروں کی تعظیم خیر اور برکت کا موجب ہے۔ جس نے زندگی کو زندگی کا پیغام سنانا تھا، درجات اور مقامات میں الجھ گیا۔ ہر قندیل کو روشن کرنے والے کی اپنی قندیل بجھ گئی۔ گناہ فطرت انسانی ہے، گناہ کے بعد شرمندگی شرافت انسانی ہے، گناہ کے بعد توبہ بزرگی کی نشانی ہے، اور گناہ کے بعد غرور بے حیائی کی نشانی ہے۔ جنت تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ تو وراء الورا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی، لیکن کسی کا کسی کے خیال میں گم رہنا کسی بھی طرح سے جنت سے کم نہیں۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں اس کا مالک نہیں بنایا، بلکہ اسے تقسیم کرنے کی ذمہ داری عطا کی ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ اللہ والوں کو غم سے گزارا جاتا ہے، پھر وہ غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ مثبت سوچ اور اچھا گمان ایسی ڈھال ہے جو شیطان کے گہرے اور تیز وار کو بھی سہ جاتے ہیں۔ توبہ انسان کو ناپاکیوں اور میل کچیل سے پاک کرتی ہے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں، لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے
کوئی ہمسا ہوگا۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے قبول کر لو، اور ساتھ میں یہ بھی قبول کر لو کہ یہاں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا۔ نفرت کا پہلا شکار عقل ہے، اسی لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں پر چلتی ہے، اور جھوٹے انسان کی زندگی فائدوں کے فرما بردار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی آسان اور خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم اپنوں کی گئی محبت اور چاہت کی باتوں کو یاد رکھیں اور ان کی غلطیاں بھلا دیں۔ زندگی کا ویران کھنڈر اخلاق کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ نیکی کے راستے میں تکلیف اٹھانا بڑی نیکی ہے، اور یہ نیکی ہم سب کو کرنی چاہیے۔ غریب وہ ہے جس کو اور زیادہ کی ضرورت ہو۔ بڑا آدمی وہ ہے جو ہر آدمی کے اندر بڑائی دیکھتا ہو۔ سستی اور تنگ دلی سے بچو، کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے کہ اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق پر صبر نہیں کر سکو گے۔ آگ چراغ کی بتی کو اس طرح نہیں جلاتی جس طرح دشمنی دل کے اندر کی چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ اللہ کی پکڑ سے وہی بندہ بے خوف ہوتا ہے جو تباہ ہونے والا ہو۔ اے مولا، ہمیں تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہترین وارث ہے۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں سے آگے رہتا ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ مومن اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ عام طور پر عقل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالچ کی بجلی چمکتی ہو۔ اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ۔ جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ بے مقصد اور بیہودہ کاموں کو چھوڑ دینے میں دل کو سکون ملتا ہے۔ خیرات کو مت روکو، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خاصیت ہے، اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور تکبر کمزور۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ بہترین جہاز راہ وہ ہے جو طوفان کو اپنے فائدے میں استعمال کرے۔ سوچ کا بدل جانا زندگی پر بہت گہرے اثر ڈالتا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ سانس لینے کے باوجود بھی مر چکا ہے۔ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلائی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ معاف کر دینے والا معاف کر دیا جاتا ہے۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھ لے، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ہم کسی اور تجسس میں پڑے ہیں، ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سدھر جاتے ہیں۔ روح کو مطلوب شخص صرف نظر بھی آتا رہے تو دل کو اطمینان حاصل رہتا ہے۔ کسی بھی شخص کے دل کے اندر گلاب کا پھول اگانے سے پہلے اس بات کا خیال کر لیجئے کہ آپ کے اندر پانی کی وافر مقدار ہونی چاہیے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ سوال کرنا سوچ میں گہرائی پیدا کرتا ہے۔ سوچ کر جواب دینے میں پچھتاوا نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں۔ اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے۔
اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا ہے تو اپنے غم ان سے دور رکھو۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی تعلق ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔